ہمارے آنے کے بعد ہمارا آج جو ہے وہ یہ پوزیشن ہے کہ اس وقت ہمارا جو سرپلس ہے ہماری گورنمنٹ کا، جہاں 15 دن کی تنخواہ نہیں تھی، آج تقریباً 169 بلین ہے۔ اسی طرح ہمارے اوپر جو قرضہ تھا وہ 762 ارب روپے تھا ہمارے صوبے کے اوپر۔ ہم نے 50 ارب روپے اپنا قرضہ بھی اتارا، اور ساتھ ساتھ ہم نے پہلی دفعہ اپنا ایک ڈیٹ انڈومنٹ فنڈ بنایا کہ اپنا قرضہ اتارنے کے لیے، کیونکہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ خوددار اور خود مختار قومیں وہ ہوتی ہیں کہ جو قرضدار نہ ہو، تو ہم نے 30 ارب روپیہ اس پہ ڈالا تاکہ اس سے جو پیسہ ہمیں آئے گا ساتھ ہمیں قرضہ بھی ہم اتاریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس کو 150 بلین تک لے کے جائیں گے، اور 50 ارب تک ہم اسی جون تک انشاءاللہ لے کے جائیں گے۔ 30 ارب اس میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اوپر لائبلٹی تھی بہت زیادہ، تقریباً 72 ارب روپے کی ہمارے پہ لائبلٹی تھی، اور ہم نے آتے ہی پہلے 2-3 مہینوں میں ان کو ختم کیا، وہ لائبلٹی اتاری ساری کی ساری۔ پھر اس کے علاوہ پچھلی گورنمنٹ میں 36 ارب روپیہ جو ہے وہ پینشن کے اکاؤنٹ سے نکالا گیا تھا معاشی حالات کی وجہ سے، جو کہ میرے خیال میں کرائم ہے، کیونکہ وہ ایک امانت ہوتی ہے۔ ویسے تو سارا ہی ٹیکس کا پیسہ عوام کی امانت ہی ہے، لیکن پینشن اکاؤنٹ ایک امانت ہوتی ہے، تو اس پہ ہم نے 36 کے بجائے 40 ارب روپیہ اس پہ بھی ڈالا۔ اس کے علاوہ پہلی دفعہ ہم نے ایک پلان بنایا کہ جو ہمارے ایسے محکمے ہیں اور ہمارے ایسے ادارے ہیں ہمارے صوبے میں جو کہ اس وقت لاسز میں ہیں اور وہ گرانٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے انڈومنٹ فنڈ بنانا شروع کیے تاکہ سیلف سسٹینیبل ہو جائیں۔ تو اس میں ہم نے ماشاءاللہ اپنی یونیورسٹیز کو سب کو انڈومنٹ فنڈ بنانا شروع کر دیے، اس پہ ہمارا ایک کام جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو اے ڈی پی ہوتا ہے ڈیولپمنٹ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ڈیولپمنٹ جو ہمارا اے ڈی پی ہے اس کا ہمارا 13.5 سال کا تھرو فارورڈ تھا، اس کو ہم نے 7.5 سال پہ لایا پہلے 3 مہینوں کے اندر اندر، اور انشاءاللہ اس کو اس سال ہم 4.5 سال پہ لے کے آئیں گے۔ اور اس سے میں اگر کلیئرٹی کر دوں، ہماری جو مس پلاننگ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ میں، اس سے پچھلے 15 سال میں اس صوبے کو 450 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ اور مس پلاننگ کیا ہے کہ ہم ایک کام شروع کرتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرنے کی پالیسی ہمارے پاس صحیح نہیں ہوتی، تو وہ کام اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ وہی کام مور دین 2 ٹائمز اور 3 ٹائمز تک بھی اتنے پیسوں میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مطلب اتنا ہی کام ہم نے کیا لیکن 450 ارب اس میں زیادہ لگے، جو کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو ہماری جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہی کام کریں گے کہ ان ٹائم ختم کریں، اور جو ایکسیلیشن سے اسی کام پہ زیادہ پیسے لگتے ہیں وہ نہ لگیں۔ تو اس حوالے سے میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہوتی ہے کرپشن کی، ایک بیانیہ بنانا ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، تو کرپشن بالکل ایک بہت بڑا ناصور ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی، ہمارے ملک کے اندر بھی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گڈ گورننس، مانیٹرنگ اور ڈیجیٹائزیشن کے ساتھ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس کا یہ عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا، اور ہم نے 55% اور 50% نان ٹیکس میں اور ٹیکس ریونیو میں اضافہ کیا ہے۔ یہ باقی بھی کر سکتے ہیں، اتنی گنجائش تھی تبھی یہ ہوا ہے، گنجائش موجود تھی، کام نہیں ہو رہا تھا۔ اسی طرح کرپشن جو ہے وہ سسٹم کے اندر موجود ہے، اور اب جو میں نے آپ کو حساب بتایا ہے کہ اب اپنی ڈیولپمنٹ کو جو ہماری اے ڈی پی کے پیسے تھے اس سے ہم 30 ارب روپیہ زیادہ دے رہے ہیں۔ تو یہ پیسے پہلے جو میں نے آپ کو حساب دیا ہے پیسوں کا جو ہم نے اکٹھا کیا ہے، یہ پیسہ سسٹم میں موجود تھا، یہ تقریباً 200 ارب سے زیادہ پیسہ ہے۔ یہ کہاں جا رہا تھا؟ یہ کسی اور کی جیبوں میں جا رہا تھا۔ ہم نے صرف مانیٹرنگ کی ہے، ٹرانسپیرنسی لائے ہیں، بہت سسٹم کو ڈیجیٹائز کیا ہے، مزید بھی ابھی کر رہے ہیں، مزید بھی گنجائش ہے، انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس سے یہ پیسہ خزانے پہ آیا ہے۔ تو ود گڈ گورننس آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جو بیٹھے ہوئے تنقید کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ کرپشن ہو رہی ہے پختونخوا میں، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایسی کرپشن آپ بھی کریں، یہ بڑی پازیٹیو کرپشن ہے، آپ کو کرنی چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ، آپ 146 بلین خسارے میں ہیں اپنے ٹارگیٹ سے، میں 169 ارب روپے سرپلس ہوں اپنے ٹارگیٹ سے، تو میں تو بڑی کرپشن کر رہا ہوں۔ پھر آپ کیا کر رہی ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اس رزلٹ کے بعد یہاں کرپشن ہے تو وہاں کیا ہو رہا ہے، اس کا تو میرے خیال میں ڈکشنری میں کوئی نام بھی نہیں ہوگا۔ میں 55% اور 50% ٹیکس کو انہانس کرتا ہوں، آپ 10-12% پہ گھوم رہی ہیں، اور میں کرپشن بھی کر رہا ہوں، تو پھر آپ کیا کر رہی ہیں ذرا یہ بتا دیں۔ میں نے سسٹم کے اندر سے 200 ارب سے زیادہ پیسہ ریز کیا، جنریٹ کیا، اور آپ 140 ارب روپے خسارے میں ہیں۔ کرپشن یہاں پہ ہو رہی ہے تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ذرا روشنی ڈالیں اس کے اوپر۔ اور ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اپنی، اور تنقید کے بجائے سیکھنا بھی چاہیے۔
اور پازیٹیو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ہیلتھ کارڈ ہمارا بند ہو گیا تھا، جو دوبارہ ہم نے شروع کیا تو ہمیں ریٹ انہانس کرنے پڑے، کیونکہ ہیلتھ کارڈ کے اندر بہت سے ہاسپٹل ایسے تھے پرائیویٹ جو ہمیں چھوڑ گئے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے علاج مہنگا ہو گیا. لیکن آپ حیران ہوں گے سن کر کہ 30% انکریز کرنے کے بعد ریٹس کو آج ہمارے ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہر مہینے 90 کروڑ سے 1 ارب کم بل آ رہا ہے. ٹرانسپیرنسی یہ تقریباً اگر میں اس حساب سے بھی لگاؤں تو 11 ارب روپے آپ نے بچت کی ہے، اور اگر 30% انکریز کے حساب سے لگاؤں تو 15 ارب کی بچت ہے ایک سال کے اندر. اسی طرح دوائیاں دیکھ لیں، 2018 19 20 21 22 میں 8 ارب 9 ارب 10 ارب اور 12 ارب روپے کی پرچیزنگ ہوئی. اتنی ہی دوائی، اتنی ہی کوانٹٹی انہی کمپنیوں سے. ہم نے آ کر وہی پرچیز کیا ہے 5 ارب روپے میں، صرف اتنی ہی کوانٹٹی، وہی کمپنیاں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ صرف مانیٹرنگ ہے. ٹرانسپیرنسی مانیٹرنگ کے ذریعے کنٹرول ہو سکتی ہے. اخلاقیات کے ذریعے اگر آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کے لیے وی نیڈ 2 جنریشنز. اب ڈیجیٹائز کر کے سسٹم کو ٹھیک کر کے مانیٹر کر کے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ اس کا ثبوت ہے. اسی طرح ہم نے ریکوائرمنٹ کی. آپ حیران ہوں گے سب یہ سن کر کہ میں نے 20 ارب گندم کیش میں لیا، اور اگر یہ گندم میں پاسکو سے لیتا تو کوالٹی پاسکو کی آپ کے سامنے ہے، جو حالات چل رہے ہیں پاسکو کی کوالٹی کے گندم کے، اور مجھے 10 ارب روپے پاسکو کو دینے پڑتے ہیں کمیشن فار نتھنگ. تو میرا اپنا صوبہ ہے، میرے ڈپارٹمنٹس ہیں، میرے لوگ ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں. تو میں نے خود جو کیا اس سے 10 ارب کی بچت آئی، اور کیش میں لیا بجائے قرض میں لینے کے. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پختونخوا میں کمنٹ کیا ہے IMF نے کہ ہم نے ان کے سارے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کریڈیبلٹی ہے، ایک صوبے کی ہے، پاکستان کی ہے. ایسی کریڈیبلٹی آپ کی ہوگی تو آپ کو پاؤں نہیں پکڑنے پڑیں گے ان کے. آپ کے اوپر وہ تھوکتے ہیں ہر چیز، کیونکہ آپ کریڈیبل نہیں رہے. آپ نے کریڈیبل رہنا ہے، اور کریڈیبل رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے وہ جو آپ سے کمٹمنٹس ہوتی ہے پوری کریں گے. الحمدللہ ہمارا تقریباً 10 ارب روپیہ جو ہم نے دینا ہوتا ہے ہر مہینے کا، ایک دن بھی ہم نے شارٹ نہیں کیا. وہ قسط ہماری جو قرضے کی، جو ہماری انٹرسٹ کی قسط ہے، جو ہم نے نہیں لیا، لیکن ظاہری بات ہے ہم نے اون کرنا ہے، وہ ہر مہینے ہم 10 ارب روپے پورے کے پورے اتار رہے ہیں. اب میں ذرا بات کروں گا تھوڑی سی. باقی ہم نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں، ابھی بہت بک آپ کے پاس ہے، اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی بھی فگر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ تھوڑا ہے یا بہت ہے، ہم نے وہی لکھا ہے جو ہم نے کیا ہے. ہم نے جھوٹ نہیں بولا. ہم نے پرائز تختیاں بھی اٹھا کر ان پہ اپنے فوٹو نہیں لگائے. یہ میرٹ کے اوپر ہی ہم نے بنائی ہے، اور یہی ہے. اس میں ہم نے ہر چیز کو ڈبل کیا ہے. زکوٰۃ ہماری پہلے 12,000 تھی، ہم نے اس کو 25,000 کر دیا. بچیوں کی شادی 25,000 تھی، ہم نے اس کو 2 لاکھ کر دیا. ہمارے جتنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن میں اسکالرشپ